دوستو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ امین احمد فرسٹ نے مصر کی 12ویں سلطنت 12th ڈائنسٹی کی بنیاد کیسے رکھی، حکومت کا نظام کیسے بدلا اور کیسے ایک ایسے دور کی بنیاد رکھی جو مستحکم اور ترقی کا دور تھا۔ 11ویں سلطنت کے خاتمے کے قریب تقریباً 1991 BCE میں امین احمد فرسٹ کی حکومت کی شروعات ہوتی ہے۔ اس حکومت کی شروعات سے 12ویں سلطنت کا آغاز ہوتا ہے جو مصر کے مڈل کنگڈم کی سب سے بہترین اور اس کا سب سے سنہری دور تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی فیروز گزرے ان کے برعکس امین احمد فرسٹ شہزادہ خاندان میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ کسی یقین سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن ممکن ہے کہ یہ منتو ہوتب فورتھ کا وزیر تھا اور پھر کسی پرامن طریقے سے یا کوئی چھوٹی مدت کی مشترکہ حکومت جسے کو ریجنسی کہتے ہیں، اس کے ذریعے یہ حکومت میں آیا یا بادشاہ بنا۔ امین احمد فرسٹ نے سمجھ لیا تھا کہ ایک مضبوط اور مرکزی حکومت بہت ضروری ہے، اس لیے اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ دوستو اس نے مصر کا دارالحکومت یا جس کو کیپٹل کہتے ہیں وہ تھیبز سے ہٹا کر ایک نئے شہر میں منتقل کر دیا، جس شہر کا نام تھا اتاوی، جس کا مطلب ہے دو زمینوں کو قابو کرنے والا۔ دوستو اس شہر کا اصل مقام ابھی تک آرکیالوجسٹ کو معلوم نہیں ہے، ایگزیکٹ ویئر اباؤٹس اس کے معلوم نہیں ہے، لیکن تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ فیوم کے قریب واقع تھا، لشت کے پاس جہاں شہزادوں کے مقبرے ہوا کرتے تھے۔ دارالحکومت کی یا کیپٹل کی یہ تبدیلی اس وجہ سے کی گئی تھی کہ ملک کو بہتر طور پر چلایا جا سکے۔ دوستو اگر آپ میپ پہ دیکھیں جس کی تصویر میں یہاں لگاؤں گا، نارتھ اور ساؤتھ دونوں طرف سے ایجپشین امپائر کو بہت خطرہ لاحق رہتا تھا۔ اس نئے کیپٹل کی وجہ سے اس کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دونوں نارتھ اینڈ ساؤتھ کے دونوں علاقوں کو ایزیلی ہینڈل کیا جا سکے، یا ان سے کوئی انسرجنسی یا باہر سے کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو دونوں سائڈ کو ایک ہی طرح سے یا ایکولی مینیج کیا جا سکے۔ امین احمد کے دور حکومت میں نئے حکومتی نظام لائے گئے۔ اس نے حکومت کو دوبارہ سے ترتیب دیا، اپنے وفادار لوگوں کو بہت اہم پوزیشنز پہ اس نے لگا دیا، اور لوکل جو گورنرز ہوتے تھے جن کو نو مارکس بھی کہتے تھے، ان کی طاقت کو اس نے کم کیا جو پہلے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے یہ نو مارکس جو تھے یہ چھوٹے چھوٹے جو علاقے تھے ان کے اوپر قابض ہو کے جو رولر ہوتا تھا اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اس سلسلے میں امین احمد نے بہت کام کیا۔ اس کے نتیجے میں ایک مضبوط مرکزی نظام بنا جسے ملک میں امن اور فیرو کی حکومت کو بہت مضبوط کیا۔ دوستو امین احمد کی سب سے ضروری یا سب سے امپورٹنٹ سوچ جو تھی وہ اس کی لانجیوٹی یا اس کی جو حکمرانی تھی اس کی لانجیوٹی کی وجہ بنی۔ اس کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس نے کو ریجنسی کو بہت ترجیح دی۔ کو ریجنسی کا مطلب ہے اس نے اپنے بعد آنے والے جو حکمران تھے یا جو بادشاہ تھے ان کو اپنے دورہ حکومت میں اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ اگزامپل سنوسرت فرسٹ کی، جو اس کا بیٹا تھا جو اس کے بعد حکومت میں آیا، اس نے اپنے دورہ حکومت میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ حکمرانی دے دی، جس سے آنے والے وقتوں میں لڑائی کا خدشہ ختم ہو گیا اور اس کے بیٹے کو لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب کرنے سے حکومت کا جو ٹرانسفر آف پاور جسے کہتے ہیں وہ بہت آسان ہو گیا۔ یہ طریقہ اس کے بعد آنے والے فیروز نے بھی اپنایا، کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کتنی آسانی سے اور بغیر کسی لڑائی کے ٹرانسفر آف پاور ہو رہا ہے، تو اس کے بعد آنے والے حکمرانوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ دوستو امین احمد فرسٹ نے مصر کی زمین پہ اپنا نشان بھی چھوڑا۔ اس نے اپنا احرام اور اپنا مقبرہ لشت کے قریب بنوایا، جو
پرانے دور کے جو اہرام تھے ان کی طرح کا تھا۔ اس کا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد تھا تاکہ یہ اپنی حکومت کو لوگوں کے سامنے مصر کے عظیم ماضی سے جوڑ سکے۔ اس نے تھیبز کے جو امون کے مندر تھے، جو امون ان کا خدا تھا، اس کے جو مندر تھے وہ بھی بہت سارے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا، اور ملک کی جو سرحدیں تھیں، جو بارڈرز تھے، اس پہ اس نے بہت سارے قلعے بنوائے، اور یہ قلعے بنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ باہر سے جو حملہ آور ہوں ان کے لیے فرسٹ لائن آف ریزسٹنس یہ قلعے تھے۔ ان سب بڑے فیصلوں، نئے دارالحکومت کی بنیاد، مرکزی حکومت کا نظام اور کو ریجنسی کا طریقہ، یہ سب وہ وجہ تھی کہ امین احمد فرسٹ نے مصر کی سب سے کامیاب سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کا دور ترقی، نئے طریقوں اور سلطنت کے پھیلاؤ کا دور تھا۔ اگلی ایپیسوڈ میں دوستو ہم سنوسرت فرسٹ کو ڈسکس کریں گے، جو کہ امین احمد کا بیٹا تھا۔ ہم اس کے زبردست دور کو ڈسکس کریں گے اور اس نے کیسے مصر کی طاقت کو اور بڑھایا، کون سی عظیم عمارتیں چھوڑیں، یہ سب ہم اگلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ ہمیں اس ایپیسوڈ میں جوائن کرنے کا شکریہ۔ I hope I will see you in the next episode. Thank you.